ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عشرہ، پہلا عشرہ، رحمت والا عشرہ جو ہے وہ آج مکمل ہو چکا، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے 11ویں ایپیسوڈ میں 11ویں روزے کے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ 11واں روزہ نماز فجر کے بعد سورہ علم شریف جو ہے، فاتحہ شریف وہ پڑھنی ہے عمر کے مطابق، یعنی جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت خوب کیجیے، دل لگا کر کیجیے۔ نماز ظہر کے بعد 11ویں روزے کے ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح ایک مرتبہ، 26ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے، سورہ فتح ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد 11ویں روزے کے نماز ظہر کے بعد یہ تلاوت کرنی ہے۔ نماز عصر کے بعد آیت الکرسی 17 مرتبہ، 11واں روزہ نماز عصر کے بعد آیت الکرسی 17 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ نماز مغرب کے بعد درود شریف 55 مرتبہ، 55 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد۔ 11واں روزہ نماز مغرب کے بعد درود شریف پڑھنا ہے 55 مرتبہ۔ 11واں روزہ ہوگا نماز عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح 4 رکعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 11واں روزہ نماز عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ یہ ہیں 11ویں روزے کے وظائف۔ رپیٹ کیے دیتا ہوں، سماعت کر لیجئے۔ نماز فجر کے بعد جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، جتنی آپ دل جمی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ 11واں روزہ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11واں روزہ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ نماز عصر کے بعد آیت الکرسی 17 مرتبہ، نماز عصر کے بعد آیت الکرسی 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11واں روزہ نماز مغرب کے بعد درود شریف 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11واں روزہ نماز مغرب کے بعد درود شریف 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11واں روزہ ہوگا نماز عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ جو تسبیح کی نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اس کا ذکر ہے۔ ان وظائف کے بعد ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے ادب و احترام میں یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔